السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 130۔ یہ جتنی تفصیل میں عرض کر رہا ہوں یہ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد اول سے میں نے تفصیل لی ہے، علماء وہاں دیکھ لیں۔ اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ سفر ہیں، یعنی ایک ہی سفر میں یہ ہوا ہے، لیکن بیت اللہ سے مسجد بیت المقدس کا سفر اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ اسراء تک کا سفر یہ پورا ہوا، یعنی بیت المقدس تک اب پہنچ رہے ہیں۔ اب سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شام سے بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ وہاں ایک جگہ تھی جہاں سارے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا، اور بزار کی روایت میں ہے کہ جبریل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اسے براق کو باندھ دیا۔ عجب نہیں کہ براق کے باندھنے میں دونوں حضرات شریک ہوں، ممکن ہے زمانہ گزر جانے کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا ہو، اس لیے حضرت جبریل امین نے اس کو انگلی سے کھول دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیت المسجد ادا فرمائی۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور جبریل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بیہقی میں یہ روایت ہے۔ آپ کے آنے تشریف لانے کی وجہ سے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، جس میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ کچھ دیر نہ گزری، تھوڑی دیر کے بعد بہت سے حضرات مسجد اقصی میں جمع ہو گئے، سارے کے سارے انبیاء، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سارے کے سارے فرشتے بھی آ گئے۔ ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے۔ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کندھے پر بھی ہاتھ رکھ کر اکرام سے فرمایا کہ نماز پڑھائیے۔ مجھے آگے بڑھا دیا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبریل امین نے کہا، حضرت آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا جتنے انبیاء
مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، یعنی گویا سارے اماموں کے امام آپ بنے ہیں۔ انبیاء جو ہیں یہ سارے کے سارے امام ہیں، اور ان سب کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں فرمائی، یعنی سارے اماموں کی امامت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل سے پوچھا، کیونکہ جبریل سارے فرشتوں کے بڑے ہیں، کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں سے ملاقات کی۔ کتابوں میں لکھا ہے سارے انبیاء لائن لگا کے کھڑے ہو گئے، اور جبریل علیہ السلام تعارف کراتے جاتے تھے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جب ملاقات ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے دسترخوان لگایا، اور دسترخوان پر 4 ویرائٹیاں رکھی، 4 پیالے رکھے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔